102 نمبر آیت میں، یہ سورہ بقرہ چل رہی ہے، 102 نمبر آیت میں جادو ٹونے کے بارے میں کچھ کلام ارشاد فرمایا، جس کا پس منظر یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں لوگ جادو بہت زیادہ کرتے تھے، ان کے پاس کتابیں تھیں جس میں منتر الٹے سیدھے گندے لکھے ہوئے تھے، تو سلیمان علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تمام کتابوں کو قبضے میں کیا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش فرمائی، اور ان کتابوں کو دفنا دیا زمین میں، اور اس کے اوپر اپنی کرسی رکھ کر آپ بیٹھتے تھے اور آپ خطاب فرماتے تھے، لوگوں سے باتیں کرتے تھے۔ جب آپ کا وصال ہوا تو شیطان نے اس زمانے کے لوگوں کو کے قلب میں ڈالا کہ کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت کس وجہ سے تھی، تو وہ سوچنے لگے کیسے تھی، تو دل میں خیال ڈالا کہ ان کی کرسی کے نیچے کی زمین کھودو تمہیں چیز ملے گی، وہ کتابوں سے سلیمان علیہ السلام نے حکومت کی ہے، اب وہ کھودا تو وہ کتابیں مل گئیں، اور پھر وہ جادو ٹونا عام ہو گیا، اور لوگوں نے یہ گمان کیا اس زمانے کے کہ شاید سلیمان علیہ السلام جادو کیا کرتے تھے۔ پھر یہ سلسلہ چلتا آیا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے جو یہود تھے وہ بھی وہ منتر جادو ٹونے، اور ان کے ہاں بھی بعض میں معروف تھا کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت انہی جادو ٹونے اور منتروں کے اوپر مشتمل تھی اور ٹکی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائے۔ اچھا، جو اس زمانے میں جادو تھا وہ دو طرح کا تھا، ایک کلمات کفر و شرک پر مشتمل تھا، یہ تو کفر تھا، جو اختیار کرے وہ کافر، دوسرا وہ تھا جو کفریات پر تو مشتمل نہیں تھا لیکن ضرر والا تھا، میاں بیوی میں جدائی کروا دینا، کسی کو تباہ کرنے کی کوشش کرنا، اس طرح کا تھا۔ تو اس کو دونوں کو منع فرمایا، آج بھی یہ دونوں منع ہیں، لیکن اگر کوئی کلمات کفر و شرک والا منتر پڑے گا یا دیگر کام کرے گا تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور بنی اسرائیل نے پیروی کی اس کی جس کو پڑھتے تھے شیاطین سلیمان کی سلطنت میں، یعنی ان منتروں کی انہوں نے پیروی کی۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ، سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی وہ جادو ٹونے میں ملوث نہیں تھے، یہ غلط کہہ رہے ہیں، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ، اور وہ بھی جو نازل کیا گیا علی الملکین، دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، یعنی ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے بطور آزمائش دو فرشتے نازل کیے تھے، اور یہ لوگوں کو وہ چیز سکھاتے تھے جو کفر نہیں تھی لیکن اس میں ضرر کا پہلو بھی تھا، تو یہ اللہ کی طرف سے ایک بطور آزمائش تھی، اللہ کا حکم تھا کہ یہ سکھا دیے جائیں اور سمجھایا جائے کہ اس کو صرف پازیٹیو یوز کر سکتے ہو، نیگیٹو نہیں کر سکتے۔ تو یوں آگے اللہ نے بیان فرمایا کہ وما يعلمان من احد، اور یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے کسی ایک کو، حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے تھے کہ انما نحن فتنۃ، کہ محض ہم تو ایک آزمائش ہیں، فلا تکفر، تو تم کفر نہ کرنا، فیتعلمون منہما ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، تو یہ بنی اسرائیل سیکھتے تھے ان دونوں سے وہ چیز جو جدائی پیدا کر دے، ان سے سیکھتے تھے وہ چیز کہ جدائی پیدا کر دیں یہ اس کے سبب میاں اور بیوی کے درمیان، تو یہ ایسی چیز۔ اب لیکن دیکھیں اس کا سیکھنا جو کفریات میں سے نہیں تھا، سیکھنا تو جائز تھا کیونکہ اللہ کی طرف سے ہاروت اور ماروت کو اجازت دی گئی تھی، لیکن اس کا استعمال نیگیٹو یہ منع تھا۔ اللہ نے دنیا میں بہت ساری چیزیں پیدا فرمائیں اور ان کا استعمال منع کر دیا، مثلا شراب جیسے ہے استعمال منع ہے، تو پیدا ہونا کسی چیز کا یہ برا نہیں ہوتا، اس کا استعمال جائز یا ناجائز، استعمال اصل تو قابل توجہ چیز ہے۔ لیکن اب یہ ہماری بہنیں ذرا خاص طور پر ہمارے بھائی اس عقیدے کو سمجھیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ ضرر پہنچانے والے تھے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو مگر اللہ تعالیٰ کی اجازت سے۔ تو بس یہ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ جادو ٹونا حق ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے، جادو ٹونا لوگ کرتے بھی ہیں، لیکن کیا جادو ٹونا سے ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ حاصل کر لیتا ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہوتا، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کوئی آزمائش آپ کی طرف متوجہ ہوگی، ورنہ کوئی آزمائش متوجہ نہیں ہو سکتی ہے، یہی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ اور اچھی طرح یاد رکھیں کہ بعد اوقات جادو ٹونا اور اللہ کا فیصلہ ازلی میں موافقت پیدا ہو جاتی ہے، اصل میں کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، آزمائش اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا کہ ایک شخص
شخص کی شادی 30 سال سے پہلے نہیں ہوگی اور وہ 20-22 سال سے کوشش کر رہا ہے شادی بیاہ کے لیے، رشتے نہیں لگ رہے، اور ایک آدمی نے جادو کروا دیا اسی شخص کے اوپر کہ اس کا نکاح ہی نہ ہو، اب وہ جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے، جو رشتہ آ رہا ہے ریجیکٹ ہو رہا ہے، تو یہ جادو ٹونا کرانے والا خوش ہوتا ہے کہ شاید میں نے اس کا رشتہ روک دیا۔ ارے بھائی آپ بندش نہیں کر سکتے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ازلی ہے کہ 30 سال تک اس کی شادی نہ ہو، اور یہی وجہ ہے کہ جب 30 سال ہوئے مثلاً فوراً شادی ہو جاتی ہے۔ پھر کہاں گے تمہارا جادو ٹونا؟ اگر جادو ٹونے اتنے اثر انداز ہوتے کہ اللہ کی مرضی ہو یا نہ ہو اثر کریں، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کوئی آپ کو بیمار کیوں کرے گا؟ جو دشمن ہے وہ آپ کو مارے گا کیوں نہیں؟ آپ کی ٹانگیں کیوں نہیں توڑے گا؟ آپ کو اندھا کیوں نہیں کرے گا؟ تو یوں ہم نہیں سوچتے کہ یار اگر کسی نے کروانا ہی ہے تو ہمیں تو تباہ کرے گا، یہ کیا گلاس ٹوٹ گیا، آج بیٹی کا رشتہ نہیں ہوا، آج بیٹا انٹرویو میں فیل ہو گیا، یہ جادو کروایا ہے، بھائی وہ کیوں مروا ہی نہیں دے گا؟ تو اس لیے ان چیزوں کی طرف متوجہ ضرور ہوں آپ، پروٹیکشن کے لیے عمل کرنے میں بھی حرج نہیں، لیکن اس کو اپنے حواسوں پر مسلط نہ کریں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔